سلسلے میں میرا یہ بالکل آخری ویڈیو، اب چند ایک باتوں کا میں جواب دوں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 12 تاریخ کے ویڈیو میں کہا کہ نلہ یاری ایسے غائب ہوا جیسے 12واں امام، لگتا ہے اسے جوتا مار کے نکالنا پڑے گا۔ آپ نے 12ویں امام کی توہین کی، کیا وہ اہل سنت کے امام نہیں ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ شیعوں کا جو عقیدہ امامت ہے نا، خدا کی قسم یہ ختم نبوت پر ضرب لگاتا ہے، ختم نبوت کی تردید کرتا ہے، یعنی حضور کے آخر الانبیاء ہونے کا انکار کرتا ہے۔ ان کے یہاں حضرت علی سے لے کے امام محمد المہدی تک جو 12 امام ہیں، ان کو یہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ خود کفر ہے۔ اور یہ لوگ جو آج مولائی بنے پھر رہے ہیں، یہ مولائی نہیں، اب یہ کافر ہو چکے ہیں، چونکہ یہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان میں بعض صحابی ہیں، بعض تابعی، بعض تبع تابعی، اور بعض صرف اولیاء کی جماعت میں سے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ ان میں کا کوئی بھی انبیاء سے افضل نہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ، سب کو علیہ السلام بولتے ہیں، اور سب پر وحی کا اترنا جائز سمجھتے ہیں، اور ان کی وحی سے انبیاء کی وحی کو منسوخ سمجھتے ہیں، ان کو منسوس من اللہ سمجھتے ہیں، معصوم سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ یہ 12 ہستیوں کو ہم بھی مانتے ہیں، پہلے میں ان کا نام لوں، ان بزرگوں کا۔ ہم بھی مانتے نہیں، ہم ہی مانتے ہیں۔ اور میں نے جو 12 امام کو کہا ہے وہ کون ہے، اور ہمارے 12ویں امام، ہمارے یہاں یہ 12 امام نہیں ہیں، یہ 12 بزرگ ہیں، اور امام بمانہ پیشوا اس حساب سے۔ ہمارے یہاں تو مسجد کے امام کو بھی امام کہا جاتا ہے، ہر قوم کے قائد کو، لیڈر کو، دینی پیشوا کو امام کہا جاتا ہے، یعنی آگے بڑھ کر قیادت کرنے والا۔ تو اس معنی میں تو یہ بے شک ہمارے امام ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، ہمارے لیے قابل تعظیم ہے۔ ہمارے یہاں جن کی تقلید ہوتی ہے وہ 4 امام ہیں، ان میں سے بھی ہم ایک کی ہی تقلید کرتے ہیں، امکان خطا کے ساتھ، یعنی ان سے بھی خطا ہوئی ہوں گی، اس اعتبار سے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کو معصوم منسوس من اللہ نہیں سمجھتے ہیں۔ بہرحال وہ 12 یہ ہیں۔ اور ایک سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، دوسرے نمبر پہ ہیں آپ کے بڑے صاحبزادے سیدنا حسن المجتبی، پھر آپ کے چھوٹے بھائی سیدنا حسین شہید کربلا، پھر ہے آپ کے صاحبزادے سیدنا زین العابدین جن کو سجاد کہتے ہیں، حضرت سجاد رحمہ اللہ۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت زید جن کو ماننے والے شیعہ کو زیدیہ کہا جاتا ہے، جو یمن میں ہے اور جو اہل سنت سے بہت قریب ہے، خلفائے راشدین پہ بھونکتے نہیں، تبرہ نہیں کرتے ہیں۔ چند صحابہ سے ان کا اختلاف ہے، اور وہ اسی قرآن کو مانتے ہیں، اور کئی سارے مسائل میں وہ اہل سنت سے اتفاق رکھتے ہیں۔ لیکن پھر وہ یہ جو ہمارے یہاں شیعہ پائے جاتے ہیں، 12 شیعہ، 12 امامی شیعہ، وہ وہاں سے آگے ان کے اماموں کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن امام زین العابدین کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں سیدنا امام محمد الباقر، ان کو تمام شیعہ جو ہے امام اپنا مانتے ہیں، اور ان سے آگے پھر ان کے صاحبزادے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق، پھر ان کے صاحبزادے ہیں امام موسیٰ الکاظم، پھر ان کے صاحبزادے ہیں امام علی الرضا، امام علی الرضا، امام علی رضا بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں بابا، پھر امام محمد التقی، پھر امام علی النقی، پھر امام حسن العسکری، یہ 11ویں امام ہیں، یہ سب اہل البیت میں سے ہیں اور سروں کا تاج ہے۔ پھر امام محمد المہدی، تو یہ جو المہدی ہے نا، ان کا وصال بچپن میں ہو گیا تھا۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غائب ہیں، عراق کے کسی غار میں چھپے ہیں، عجل اللہ وفرجہ، اللہ ان کو کسی بڑے سے غار میں سے جلدی نکالے، شیعہ دعا کرتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا بچپن میں انتقال ہوا تھا، یہ غائب نہیں ہوئے تھے۔ گجرات کے پیر صاحب جنہوں نے کہا کہ چیلنج دینے والا اس سے بڑا بدبخت ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، آپ مدرسے میں جا کر پڑھیے۔ میں جس بارے میں غائب کو برا کہہ رہا ہوں وہ تو ہمارا امام ہی نہیں ہے، ہمارے جو 12ویں امام تھے امام حسن العسکری کے صاحبزادے امام محمد المہدی، وہ وصال فرما چکے ہیں، اور یہ وہ نہیں ہے جو قیامت سے قریب آئیں گے۔ جو قیامت سے قریب آئیں گے ان کے بارے میں حدیث پاک اللہ کے نبی فرماتے دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام پر اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور جو میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا، یعنی ان کا نام محمد، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو ظاہر سی بات امام حسن عسکری کا نام
عبداللہ نہیں ہے، یعنی وہ امام مہدی جو آنے والے ہیں جن کو خلافت عامہ ملے گی، چونکہ خلافت راشدہ امام حسن مجتبیٰ پر ختم ہو چکی، وہی خلافت امام مہدی کو حاصل ہوگی، وہ اولیاء کی امامت فرمائیں گے، پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، وہ امام مہدی اور ہیں۔ اور جو 12ویں امام جن کو کہا جاتا ہے امام حسن عسکری کے صاحبزادے، وہ وصال فرما چکے، اور شیعہ جس کو غائب کرتے ہیں وہ کوئی اور فراڈیہ ہے، وہ امام نہیں ہے۔ ان 12 اماموں کی اور جملہ سادات کی، غوث پاک کی، غریب نواز کی، تمام اولیاء اللہ کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا وسیلہ دعاؤں میں لیتے ہیں۔ تم جس کو چاہتے ہو خارجی، ناسبی، یہ وہ بول دیتے ہو، کچھ شرم کرو۔ اب دوسری بات کہا کہ آپ نے بنارس کی تقریر میں باقر کا مطلب یہ کہا اور جعفر کا مطلب یہ کہا، اور آپ نے توہین کر دی، اس طریقے کی باتیں میرے تعلق سے اٹھائی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے، میں نے یہ کہا کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے نام کو لے کر بھونکتے ہیں کہ ان کے نام کا ایک معنی ایسا ہے، تو کسی نام کا اگر ایک معنی برا ہو اور کئی معنی اچھے ہوں تو اس نام کو بدلا نہیں جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو آپ لغت اٹھا کر دیکھو، ڈکشنری اٹھا کر دیکھو۔ الباقر کا معنی گایوں کا ریوڑ ہے، الجعفر کا معنی ندی، دریا اور دودھ دینے والی اونٹنی ہے، عباس کا معنی برا منہ بنانے والا ہے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ اگرچہ ان کے ایک ایک معنی ایسے لیکن دوسرے نام اچھے ہیں، تو میں نے آخر میں کیا کہا معلوم اس وقت؟ کیا کسی پاگل کے کہنے سے ان بزرگوں کا نام بدلا جائے گا؟ نہیں بدلا جائے گا۔ اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے توہین کیا ہے، تکذیب کیا ہے؟ 12ویں کی توہین کر دی، 12ویں کی توہین۔ ابے جاہلوں، مرزا غلام قادیانی نے نبی ہونے کا رد کیا، اب کوئی اس جھوٹے نبی کا رد کرے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے نبی کا رد کیا؟ نبی کا رد نہیں کیا، جھوٹے نبی کا رد کیا۔ تو جھوٹے اماموں کا رد، جھوٹے صوفیوں کا رد، جھوٹے قلندروں کا رد ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور جو سچا ہے اس کی پیروی کی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قسم 13 تاریخ کو بہت دھاندلی کی گئی، بہت مکاریاں کی گئی، بہت